بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، سبھی بحث میں الجھ رہے تھے کہ وہ زندہ ہے، کسی مصیبت سے روپوش ہو گئی ہے۔ جس طرح میں کئی بار ڈرامائی انداز میں مرنے کے بعد زندہ ہو کر آتا رہا ہوں، اسی طرح وہ بھی اچانک ہی دشمنوں کے لیے عذاب بننے چلی آئے گی۔ دشمن خوش ہو رہے تھے۔ ایشورا نے خیال خوانی کے ذریعے مجھ سے کہا، سونی نے آخری وقت میں مجھ سے تعاون نہیں کیا تھا، صاف کہہ دیا تھا کہ سرزی دنیا میں ہماری حکومت قائم نہیں ہو سکے گی، مجھے سیارے میں واپس جانا چاہیے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، مجھے اس دنیا سے جانے کا کہہ رہی تھی اور خود یہاں سے چلی گئی۔ تمہیں بھی سمجھ لینا چاہیے فرحاد، یہ دنیا کسی کے باپ کی نہیں ہے۔ میں ابھی جا رہا ہوں، جلدی واپس آؤں گا اور سونیا کی طرح تمہیں بھی اس دنیا سے رخصت کر دوں گا۔ تب میں نے چونک کر پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ درست کہہ رہا ہوں، سونیا کے کمرے میں نے بم دھماکہ کرایا تھا، اب بولو کیا بگاڑ لوگے میرا؟ میں غصے سے تل ملا کر رہ گیا۔ میری سونیا کا قاتل نظروں میں آ گیا تھا۔ میں نے خیال خوانی کی چھلانگ لگا کر اس کے اندر پہنچنا چاہا تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، ہمارا خلائی جہاز پرواز کر رہا ہے، تم اپنا سر پیٹتے رہو۔ اس نے سانس روک لی۔ میری سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ حالات ایسے تھے کہ میں جواباً انتقامی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی خلائی جہاز ہماری دنیا سے پرواز کرتا ہوا جا چکا تھا، پتہ نہیں کب واپس آنے والا تھا۔ دوسرے دشمن جے بلرام اور بنڈاری تھے۔ انہوں نے ایک اعلیٰ کے ذریعے مجھ سے کہا، ہم بہت بڑی خبر سن رہے ہیں، وشواس نہیں ہو رہا ہے کہ سونیا مر گئی ہے۔ جے نے کہا، ہم دوستوں اور دشمنوں کے اندر جا کے معلوم کر رہے ہیں کہ وہ نرک میں پہنچ گئی ہے۔ میں نے کہا، جہنم میں سونیا نہیں، تم سب جاؤ گے، اگلی اماوس کی رات 3 سے 1 ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کو نئی زندگی دینے کے قابل نہیں رہو گے، تب میں تمہیں جہنم میں پہنچا دوں گا۔ بلرام نے کہا، ہمارے لیے سونیا تم سے زیادہ خطرناک تھی، ہماری بو سونگ کر پاتال میں بھی پہنچ جاتی، اب وہ نہیں ہے، ہم کو پرفیوم سے نجات مل گئی ہے۔ بنڈاری نے کہا، میں نے اپنے 2 ساتھیوں سے دور ہو کر پرفیوم لگانا چھوڑ دیا ہے، آج تیسرا دن ہے، کسی خوشبو کے بنا رہ کر سونیا کا انتظار کر رہا ہوں، پورا وشواس ہو رہا ہے کہ وہ سچ مچ مر گئی ہے، زندہ ہوتی تو بو سونگ کے تم کو میرے پاس پہنچا دیتی۔ وہ تینوں خوش ہو رہے تھے۔ ایک نے کہا، یہ مان لو کہ سونیا تمہاری آدھی طاقت تھی، اس کے بعد تم آدھے رہ گئے ہو، آدھے مردہ ہو چکے ہو، تمہاری زندگی اب زیادہ نہیں ہے، ہم اماوس کی رات سے پہلے ہی تم کو سونیا کے پاس پہنچا دیں گے۔ میں ہمیشہ مرد میدان رہا ہوں، دشمنوں کے آگے کبھی کمزور، بے بس اور مجبور نہیں ہوتا، لیکن سونیا کی جدائی نے مجھے توڑ دیا تھا۔ میں سچ مچ اس کے بغیر خود کو تھکا ہوا نڈال سا محسوس کر رہا تھا۔ امریکی اکابرین ہمیشہ میرے دشمن رہے۔ فی الوقت روحانی ٹیلی پیتھی کی کرامات کے باعث جے بلرام اور بنڈاری ان کے دماغوں میں پہنچ نہیں پا رہے تھے، ان سے اپنے مطالبات نہیں منوا رہے تھے، اس لیے وہ دوستانہ انداز میں میرے دکھ کو اپنا دکھ کہہ رہے تھے۔ سونیا کی موت پر کھل کر خوشی کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں مطمئن تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ میں سونیا کے بغیر آدھا رہ گیا ہوں، یعنی وہ پہلے کی طرح مجھ سے مروب نہیں تھے، بس روحانی ٹیلی پیتھی کی اہمیت تھی، اسی کی بدولت وہ ان 3 جادوگروں سے اور دیگر مخالفین سے محفوظ تھے۔ ظاہر تھا کہ جب تک ان یوگا جانے والے اکابرین پر جے بلرام اور بنڈاری کا خوف طاری رہتا، تب تک وہ مسلمانوں کے دوست اور اتحادی بن کر رہنے والے تھے۔ میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا، دنیاوی معاملات سے دلچسپی ختم ہو رہی تھی، جی چاہتا تھا گوشہ نشین ہو کر کسی سے کوئی تعلق نہ رکھوں، یاد الہی میں وقت گزارتا ہوا اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میں اماوس کی رات کا انتظار کرنے کے لیے کولکتہ میں تھا۔ دل کہہ رہا تھا ان تینوں کو ان کے حال پر چھوڑ دوں، دنیاوی معاملات سے باز آ جاؤں، لیکن امریکی اکابرین کی دوستی کو ایک بار آزمانا ضروری تھا۔ جے بلرام اور بنڈاری کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد یوگا جانے والوں کو ان سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی، پھر یہ دیکھنا تھا کہ وہ بابا صاحب کے دائرے سے اور مسلمانوں سے دوستی رکھیں گے یا طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں گے۔ اس کے علاوہ مجھے سونیا کے قاتل کا انتظار تھا، یہ یقین تھا کہ وہ عرضی دنیا پر حکومت کرنے کے لیے پھر کسی دن واپس آئے گا، بس وہ ایک بار آ جائے، پھر میں اسے یہاں تڑپا کر موت کا مزہ چکھاؤں گا، وہ زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ میں نے 10 دنوں کے بعد اعلیٰ حضرت سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا، سونیا کے متعلق کوئی سوال نہ کرنا، اس کی جدائی برداشت کرو، اللہ تعالیٰ صبر کا پھل دیتا ہے۔ میں نے کہا، سونیا کے بارے میں کچھ پوچھے بغیر آپ نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، ابھی آپ عبادت میں مصروف ہیں، میں پھر کسی وقت آؤں گا۔ میں ان سے اجازت لے کر دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ ان کی باتوں سے میرے اندر ایک نئی امید اور توانائی پیدا ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، سونیا کے متعلق کوئی سوال نہ کرو، یعنی سونیا کے بارے میں کوئی ایسا سچ ہے جسے وہ بول نہیں پائیں گے، ان پر قدرتی پابندیاں ہوں گی۔ میرے اندر سوال پیدا ہوا کہ وہ سچ کیا ہے جس سے انہوں نے گریز کیا ہے۔
میری سونیا زندہ ہے؟ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، سونیا کے لیے سینے کی دیوار سے ٹکرے مارنے لگا۔ اگرچہ یہ میری خوش خیالی بھی ہو سکتی تھی کہ وہ اس دنیا میں ہے، مگر ایسا ہمارے ساتھ پہلے بھی ہوتا رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت قدرت کی منشا کے مطابق دشمنوں کو ڈیل دینے کے لیے کچھ باتیں چھپایا کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے مجھے شدید بیماری کی حالت میں تمام خون کے رشتوں سے دور کر دیا تھا۔ سونیا جب بیشرورا کی قید میں تھی تو اس کے دماغ کو لاک کر دیا تھا تاکہ ہمارا کوئی بھی خیال خونی کرنے والا اس کی مدد نہ کر سکے۔ مشکل حالات میں اعلیٰ حضرت کا رویہ ہمارے ساتھ عجیب سا ہوتا تھا، لیکن بعد میں اس کے بہتر نتائج سامنے آتے تھے۔ میں تھوڑے دنوں تک بڑی آس اور امید کے سہارے اس کا انتظار کرتا رہا۔ دل کہہ رہا تھا وہ اچانک ہی کسی وقت میرے سامنے آ جائے گی، لیکن وقت گزر رہا تھا، وہ میرے بچگانہ انتظار کے مطابق نہیں آئی۔ میں نے پہلے کبھی سوچا نہیں کہ وہ جدا ہو جائے گی تو کیا ہوگا۔ ویسے ہوتا کیا ہے، جہاں سے زیادہ عزیز رشتے بچھڑ جاتے ہیں، بڑی مشکل سے صدمہ برداشت ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ صبر آ جاتا ہے۔ میری عجیب حالت تھی، اس کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ رنگا رنگ پھول پھیکے پڑ گئے تھے، خوشبو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایسے وقت دل یہی کہتا تھا، اے خدا تیری دنیا سے دل بھر گیا ہے، مجھے اب اٹھا لے۔ ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا، وہ دور سے میری طرف آ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، سب کیسے ہیں؟ میں تم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی ہوں، کیا تم بھی یہی سمجھتے ہو؟ ہاں مگر نہیں، میں تذبذب میں ہوں، دل کی گہرائیوں سے آوازیں آتی ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں گئی ہو۔ پیار میں دل جو کہتا ہے وہی درست ہوتا ہے۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گئی ہوں، دیکھو آ گئی ہوں۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں مگر یقین نہیں ہو رہا ہے۔ وہ میری گردن میں باہیں ڈال کر بولی، اب یقین ہو رہا ہے۔ میں نے اسے بازو میں سمیٹ لیا۔ ہاں مگر کیا؟ سوچتا ہوں یہ خواب نہ ہو۔ یہ خواب نہیں ہے، میں تم سے کہنے آئی ہوں کہ مجھے بلرام کی بو مل رہی ہے۔ وہ تینوں تمہارے خوف سے اس مندر میں نہیں جاتے، لیکن یہ اماوس کی رات ہے، وہ درگا ماں کے سامنے جوان لڑکی کو بلی چڑھانا چاہتے ہیں۔ ہگلی دریا کے کنارے دوسرے مندر میں گئے ہیں، ابھی وہاں جاؤ، وہ تینوں ایک جسم میں سمائے ہوئے ہیں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی، میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ میرے پاس نہیں تھی، میں خواب دیکھ رہا تھا۔ میرے دماغ میں ابھی اس کی آواز گونج رہی تھی، یہ اماوس کی رات ہے، وہ درگا ماں کے سامنے ایک جوان لڑکی کو بلی چڑھانا چاہتے ہیں۔ ہگلی دریا کے کنارے دوسرے مندر میں گئے ہیں، ابھی وہاں جاؤ۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ یہ اماوس کی رات تھی، مگر ان تینوں کو تلاش کرتے کرتے بیزار ہو گیا تھا۔ کسی بھی طرح ان کا پتہ ٹھکانہ معلوم نہیں ہو رہا تھا، اس لیے تھک ہار کر سو گیا تھا۔ ایسے وقت سونیا نے خواب میں آ کر کہا تھا کہ مجھے ابھی ہگلی دریا کے کنارے والے مندر میں جانا چاہیے۔ میں نے کچھ سوچا، پھر ایک بھرا ہوا ریوالور لے کر اپنی خفیہ رہائش گاہ سے باہر آ کر کار میں بیٹھ گیا۔ صرف ایک خواب دیکھ کر اندھیری کالی رات میں کہیں کسی مندر کی طرف جانا نادانی تھی، مگر کچھ سوچ کر جا رہا تھا۔ سوچ یہ تھی کہ اکثر خواب سچے ہوتے ہیں۔ میں آزمانا چاہتا تھا، اگر وہ خواب سچا ہوتا، وہ تینوں وہاں دکھائی دیتے تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ میری سونیا بھی زندہ ہے۔ اس نے سچ مچ ان کی بو پائی ہے، تبھی مجھے وہاں تک پہنچایا ہے۔ اس دریا کے کنارے دور دور تک دیویوں اور دیوتاؤں کے مندر تھے۔ میں ادھر رک رک کر معلوم کرتا گیا، پتہ چلا کالی مائی کا مندر وہاں سے 6 کلومیٹر دور ہے۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا ایک ویران ساحلی علاقہ تھا۔ مندر بھی باہر سے خالی اور ویران سا لگ رہا تھا۔ انسانوں کی بلی دینا قانون کے خلاف ہے۔ جو انسانیت کے خلاف ایسا کرتے ہیں وہ قانون کی گرفت میں آتے ہیں، انہیں سزائے موت دی جاتی ہے۔ جے بلرام اور بھنڈاری ٹیلی پیتھی اور کالے جادو کے باعث کبھی قانون کی گرفت میں نہیں آتے تھے۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا مندر کے قریب آیا تو اندر مشل کی روشنی دکھائی دی۔ وہ تینوں مجھ سے خوفزدہ تھے، انہیں دھڑکا لگا رہتا تھا کہ میں اچانک کبھی موت بن کر چلا آؤں گا۔ وہ قانون کے خلاف چوری چھپے ایک لڑکی کو بین چڑھانے وہاں لائے تھے، اس لیے صرف ایک مشل روشن رکھی تھی۔ اس کمسن لڑکی کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، رو رہی تھی، گر گڑاتے ہوئے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ جے بلرام اور بھنڈاری الگ الگ نہیں تھے، ایک ہی جسم میں سمائے ہوئے تھے۔ بھنڈاری پوجا کرنے کے بعد اس لڑکی کی پیشانی اور مانگ پر سندور لگا رہا تھا، اسے گیندوں کے پھولوں کا ہار پہنا رہا تھا۔ 2 چیلوں نے لڑکی کو دونوں طرف سے پکڑ رکھا تھا۔ پھر وہ روتی بلبلاتی ہوئی لڑکی کو اٹھا کر لکڑی کے اس تختے پر لے آئے جہاں اس کی گردن اڑاتے ہی لہو کے چھینٹے کالی مائی کے چرنوں تک جاتے۔ بھنڈاری نے ایک بڑا سا بگدا اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ایسے وقت وہ منتر پڑھتا جا رہا تھا، پھر اس نے بھاری بھرکم بگدے کو سر سے بلند کیا۔ دوسرے ہی لمحے میں اس معصوم لڑکی کی گردن اڑنے والی تھی۔ میں نے اسی لمحے میں گولی چلا دی۔ بھنڈاری کی حلق سے چیخ نکلی، گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، بگدا ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا تھا۔ میں نے اس لیے ٹانگ پر گولی ماری کہ وہ بھاگنے کے قابل نہ رہے۔ وہ فرش پر گر پڑا تھا، وہاں سے اٹھ کر سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ دور تاریکی میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ایک مشل کی روشنی کافی نہیں تھی۔
اندھیرے میں مزید 2 فائر ہوئے۔ لڑکی کو جکڑ رکھنے والے دونوں چیلے چیختے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے کالی مائی کے قدموں میں گر کر کسی منت اور پوجا کے بغیر قربان ہو گئے۔ بھنڈاری بوکھلا گیا تھا، فرش پر گھسٹتا ہوا دور تاریکی میں جا کر گم ہو جانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے اندر پہنچ کر کہا، میں کبھی ہتھیار نہیں رکھتا، مگر تمہیں قابو میں کرنے کے لیے اسے استعمال کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، تم بری طرح زخمی ہو، سانس روک کر مجھے بھگا نہیں سکو گے۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، تم کیسے آ گئے؟ تم کو کیسے معلوم پڑا کہ ابھی ہم یہاں ہیں؟ میں نے کہا، میری جان سونیا نے تمہاری بو سونگ کر مجھے یہاں پہنچایا ہے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا سونیا زندہ ہے؟ تم نے اسے مردہ سمجھ کر پرفیوم لگانا چھوڑ دیا تھا، اب نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ ایسے وقت بھنڈاری کے دماغ سے تانترک مہاراج کی آواز سنائی دی۔ وہ بول رہا تھا، فرحات، میں جیوتی کا باپ اور نیہا کا نانا ہوں۔ یہ جے بلرام اور بھنڈاری میرے داماد ہیں۔ میری نواسی اپنے باپ کی موت نہیں چاہے گی، میں بھی نہیں چاہوں گا۔ تم انہیں جان سے مارو گے تو میں ان کی آتماؤں کو دوسرے شریر میں پہنچا دوں گا۔ ان سے انتقام لینا فضول ہے، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، تم ایسے دامادوں کو نئی زندگی دینا چاہتے ہو جنہوں نے تمہاری بیٹی جیوتی کو راولوں کے ذریعے ہلاک کرایا ہے۔ میرے کسی داماد نے ایسا نہیں کیا ہے۔ یہ لوگ دہلی ایئرپورٹ میں راولوں سے دھوکہ کھا چکے تھے، یہاں بھی راولوں نے انہیں دھوکہ دے کر میری جیوتی کو مار ڈالا۔ میں انہیں مار ڈالنا چاہتا تھا، اس سے پہلے ہی تم نے را کے چیف کو اور ڈائریکٹر کو نرک میں پہنچا دیا۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے سمجھوتا کرو۔ سمجھوتا؟ کیسا سمجھوتا؟ میری نواسی تمہارے لیے پاگل ہو رہی ہے، تم مجھ سے شادی کرو، میری رشتہ داری تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ سوری، میں کافروں اور کالا منتر پڑھنے والوں سے رشتہ داری نہیں کروں گا۔ تمہارا انکار تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ میں تانترک مہاراج ہوں، مہاشکتی مان ہوں، تمہیں چیونٹی کی طرح مسل کر رکھ دوں گا۔ ابھی صرف اپنی نواسی کی خاطر تمہیں ڈیل دے رہا ہوں۔ میں نے بھنڈاری کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا۔ گرو مہاراج نے منتر پڑھ کر اسے تکلیف سے نجات دے دی، پھر کہا، تم بھنڈاری کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اس کو جان سے مارو گے تو میں صبح ہوتے ہی تینوں کی آتماؤں کو دوسرے جسموں میں پہنچا کر انہیں نیا جیون دے دوں گا۔ میں نے ریوالور سے نشانہ لے کر بھنڈاری پر گولیاں چلائیں، تڑاطڑ فائر کرتے ہوئے اس کے جسم کو چھلنی کر دیا، پھر کہا، لو میں نے اسے مار ڈالا ہے، جب تم اسے نئی زندگی دے دو گے تو میں پھر اسے گولیوں سے چھلنی کرنے آ جاؤں گا۔ تانترک مہاراج بھنڈاری کے مردہ دماغ میں رہ کر بول نہیں سکتا تھا۔ کچھ بولنے کے لیے اس نے میرے اندر آنا چاہا تو میں نے سانس روک لی۔ وہ چلا گیا۔ وہ معصوم لڑکی فرش پر بندھی پڑی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کھول کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، خدا نے تمہیں بچا لیا ہے، یہاں تمہیں کوئی نہیں مارے گا، تم میری بیٹی ہو، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ وہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میں اسے بڑے پیار سے تسلیاں دیتا ہوا مندر سے باہر آ کر کار میں بیٹھ گیا۔ اسے سٹارٹ کر کے شہر کے ایک علاقے میں آیا۔ جس علاقے میں وہ رہتی تھی وہاں پہنچ کر بولا، تم کار سے اترو اور یہاں سے تنہا جاؤ، میں تمہارے گھر والوں سے اور پولیس والوں سے مل کر تھانہ کچہری کے چکر میں نہیں پڑوں گا، تم بے خوف و خطر یہاں سے جاؤ، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس نے بڑی محبت سے میری گردن میں باہیں ڈالی، پھر میرے گال کو چوم کر کہا، پاپا، میں ہمیشہ تم کو یاد رکھوں گی، کیا اپنی بیٹی کو کبھی پیار کرنے آؤ گے؟ میں نے وعدہ کیا، اگر حالات نے اجازت دی تو ضرور آؤں گا۔ وہ میرے دوسرے گال کو چوم کر چلی گئی۔ مجھے اپنی رہائش گاہ کی طرف جاتے ہوئے دشمنوں کا خیال آیا، پتہ نہیں وہ میرے خلاف کیا سوچ رہے ہوں گے اور کیا کرنے والے ہوں گے۔ جے بلرام اور بھنڈاری کے سسر یعنی نیہا کے نانا کو پورے اسرار علوم میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ اس نے ہمالیہ کی ترائی میں گوشہ نشین رہ کر برسوں تپسیا کی تھی، بہت ہی شکتیمان اور مہاگنی ہونے کے باعث تانترک کہلاتا تھا، یعنی پورے اسرار علوم کے ذریعے اپنے دامادوں کو نئی زندگی دے رہا ہوگا اور صبح تک انہیں پہلے کی طرح 1 سے 3 بنا دے گا۔ ایک نئی مصیبت یہ تھی کہ وہ اپنی نواسی کو میری دھرم پتنی بنانا چاہتا تھا۔ اول تو میں سیاہ علوم جاننے والوں سے کبھی رشتہ داری نہ کرتا، دوسری بات یہ تھی کہ نیہا عمر کے لحاظ سے میرے سامنے بچی تھی، میں نے بیماری اور کمزوری سے بھی نجات حاصل کی تھی، بڑھاپے میں شادی کر کے تماشا بننا نہیں چاہتا تھا۔ فی الحال میں نے ان سب کو ذہن سے جھٹک دیا، اپنی سونیا کو یاد کیا۔ میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچ نکلا تھا۔ میرے اندر یہ سوال مچل رہا تھا کہ سونیا نے واقعی بلرام کی بو پائی تھی اور مجھے اس مندر میں پہنچایا تھا۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ وہ اس دنیا میں موجود ہے، لیکن مجبوراً یا مصلحتاً روپوش ہے۔ اس نے دشمن کی بو پائی ہوگی، پھر روحانی ٹیلی پیتھی والوں کا سہارا لے کر میرے خواب میں آ کر میری رہنمائی کی ہوگی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ اپنی سانسیں پوری کر چکی ہے، مجھے دائمی جدائی کا صدمہ دے کر گئی ہے۔ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے عارضی طور پر اسے مجھ سے جدا کر دیا ہے۔ وہ میرے اندر زندہ تھی اور اب وہ خواب میرے یقین کو پختہ کر رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ آج خواب میں آئی ہے، کل تعبیر بن کر آ جائے گی۔ وہ خواب میں آنے والی مجھ سے دوبارہ رابطہ کرنے کے لیے پھر کوئی بہانہ ڈھونڈ لے گی۔
میں سوچتا ہوا کار ڈرائیو کرتا ہوا خفیہ رہائش گاہ کے سامنے آ گیا۔ خیال آیا کہ تانترک مہاراج جیسے خطرناک دشمن نے چیلنج کیا ہے، میں اس کی نواسی سے شادی نہیں کروں گا تو میرا انکار مجھے بہت مہنگا پڑے گا۔ میں نے اس شہر میں ایک بنگلہ کرائے پر لیا تھا، وہاں بیس بدل کر رہتا تھا۔ میں نے دور سے اپنی اس موجودہ رہائش گاہ کو دیکھتے ہوئے سوچا، کیا گرو مہاراج نے اپنے پورے سرار علوم سے معلوم کر لیا ہوگا کہ میں اس بنگلے میں بیس بدل کر رہتا ہوں؟ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے موبائل فون پر نیہا کے نمبر پنچ کیے، پھر رابطہ ہونے پر پوچھا، کیا تم میری تباہی اور بربادی چاہو گی؟ وہ بولی، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تو تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ ہوشیار رہو، جہاں اب تک رہتے آئے ہو وہاں نہ جاؤ۔ نانا مہاراج تم کو کہیں آرام سے نہیں رہنے دیں گے۔ اپنے نانا کو سمجھاؤ مجھ سے خواہ مخواہ دشمنی نہ کریں۔ میں انہیں سمجھا رہی ہوں، تمہیں بھی سمجھاتی ہوں، بات سن لو، مجھ سے شادی کر لو۔ تم بچی ہو، تمہارا بوٹا خوسٹ نانا بھی بچوں جیسی ضد کر رہا ہے۔ عمر کا حساب کرو، میرا تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جوڑ نہیں ہوگا تو توڑ ہی توڑ ہوگا، میرے نانا تمہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے۔ میں دشمنی کرنے والوں سے نمٹنا جانتا ہوں۔ تم میرے نانا مہاراج کو نہیں جانتے، انہوں نے میرے باپ جے بلرام بھنڈاری کو نیا جیون دیا ہے۔ ان کے حکم سے راہ والے تمہیں کولکتہ شہر میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ وہ صبح تک امریکی اکابرین کو اپنے آگے جھکانے اور تمہارے خلاف بھڑکانے والے ہیں۔ تم دنیا کے جس ملک جس علاقے میں جاؤ گے، نانا مہاراج وہاں تمہاری موت کا سامان کریں گے۔ ابھی وہ صرف میری خاطر ڈیل دے رہے ہیں، پلیز مجھ سے شادی کر لو، ساری دشمنی ختم ہو جائے گی، تم آرام اور سکون سے میرے ساتھ جیون گزار سکو گے۔ نیہا، میں تمہاری عزت کرتا ہوں لیکن سوری، تم سے رنگین محبت نہیں کر سکتا۔ اپنی عمر کے کسی جوان سے محبت کرو، میں ساری عمر ایک بزرگ یا سرپرست کی حیثیت سے تمہیں محبتیں دیتا رہوں گا۔ تم میرے پاس آؤ، یہاں تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ رہ کر مجھے قائل کرو یا میں تمہیں اپنی طرف مائل کر لوں گی۔ بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو، تمہارے پاس آ کر ہمیشہ تمہارے نانا کی نظروں میں رہوں گا۔ سوری، پھر کسی وقت تم سے باتیں ہوں گی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اسی لمحے فائر کی آواز کے ساتھ ونڈ سکرین تڑک گئی۔ میری رہائش گاہ کی سمت سے گولی چلائی گئی تھی، یعنی وہاں پہلے سے دشمن چھپے ہوئے تھے۔ میں کار سٹارٹ کر کے رفتار بڑھاتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ تانترک مہاراج اور جے بلرام بھنڈاری اب میرے پیچھے پڑ گئے تھے۔ میں تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا ہوا ایک سمت جانے لگا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے کہاں جا کر پناہ لینی ہے۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر پناہ لینے کی جگہ تلاش کی جاتی ہے اور میرے پاس سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ میں اندھا دھند ڈرائیو کرتا ہوا شہر کے مختلف حصوں سے گزر رہا تھا، تعقب کرنے والوں کو بہت پیچھے چھوڑ رہا تھا۔ اس کے باوجود کبھی دائیں بائیں اور کبھی آگے پیچھے سے فائر کرنے والے کسی گاڑی میں چلے آتے تھے۔ یوں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ تانترک گرو کالے علوم کے ذریعے معلوم کر رہا ہے کہ میں کہاں ہوں اور کس سمت جا رہا ہوں۔ ایسی معلومات کے مطابق وہ اپنے اعلی کاروں کو میرے پیچھے لگا رہا تھا۔ کالے جادو کا یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں تھا۔ اس کے اعلی کار مجھے بگا بگا کر ہلاک یا زخمی کرنے والے تھے۔ وہ اپنی نواسی کی خاطر مجھے زخمی کر کے اپنے شکنجے میں رکھنا چاہتا تھا۔ ایسے وقت میں بالکل تنہا اور بے یارو مددگار تھا۔ ٹیلی پیتھی کا ہتھیار کام آنے والا نہیں تھا۔ کوئی مددگار خیال خوانی کے ذریعے ہی میرے پاس آ سکتا تھا، وہ بھی میری طرح دشمنوں سے انجان رہتا اور ہم گرو مہاراج تک فی الحال پہنچ نہ پاتے۔ ڈیش بورڈ پر رکھے ہوئے فون سے کالنگ ٹون سنائی دی۔ میں نے فون اٹینڈ کیا۔ نیہا کی آواز سنائی دی۔ وہ پریشان ہو کر کہہ رہی تھی، ابھی نانا مہاراج نے بتایا ہے وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں، تمہیں اپاہج بنا کر میرے پاس قیدی بنا کر رکھیں گے۔ میں ایسا نہیں چاہتی، کسی اپاہج قیدی کو نہیں، تمہارے جیسے شیر دل جوان مرد کو چاہتی ہوں۔ یہ بات اپنے نانا کو سمجھاؤ۔ ابھی وہ میری بات نہیں سمجھیں گے، میں ان سے بچنے کا ایک راستہ بتا رہی ہوں۔ فوراً ایسی گہری تاریکی میں چلے جاؤ جہاں ذرا سی روشنی نہ ہو، وہاں نانا مہاراج کا جادو بے اثر ہو جائے گا۔ میں نے فوراً کار اس راستے پر موڑ دی جو شہر سے باہر جا رہا تھا۔ فون پر اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا، تھینک یو نیہا، اگر میں تمہارے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر محفوظ رہوں گا تو تم سے رابطہ کروں گا، ابھی فون بند کرو۔ میں نے فون کو آف کر کے ڈیش بورڈ پر رکھا، پھر کار کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ بہت دور کبھی کبھی پیچھے سے فائرنگ کی آواز سنائی دیتی تھی، پھر خاموشی چھا جاتی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد میں شہر کی روشنیوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ آگے آبادی نہیں تھی، گپ اندھیرا تھا، صرف میری اور تعقب کرنے والی گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن تھی۔ میں نے اپنی کار کی ہیڈ لائٹس بند کر دی، آگے جا کر رفتار سست کی، کار کو روکا، پھر باہر نکل کر ایک سمت دوڑتا چلا گیا۔ اماوس کی رات کاجل سے زیادہ کالی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ٹھوکریں کھاتا اور سنبھلتا ہوا سڑک سے دور جا رہا تھا۔ تعقب کرنے والے میری کار کے پاس آ کر رک گئے تھے۔ ان کی گاڑی کی روشنی مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں سڑک کے دائیں طرف گیا ہوں یا بائیں طرف۔ وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر مجھے تلاش کرنے کے لیے گہری تاریکی میں آ گئے۔
ہم میں سے کسی کے پاس ٹارچ یا ماچس کی ایک تیلی بھی نہیں تھی، چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ روشنی کی موت ہوتا ہے۔ روشنی کے بغیر زندگی نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو نظر نہیں آتی۔ وہ سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے اور آگے بڑھتے ہوئے ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ نیہا نے درست کہا تھا، گہری تاریکی میں اس کے نانا کا جادو بے اثر ہو گیا تھا۔ وہ اپنے علاقاروں کو مجھ تک پہنچا نہیں پا رہا تھا۔ کہاں ہے فرہاد؟ اس کے تینوں داماد بھی منتر پڑھتے ہوئے مجھے تاریکی میں دیکھ لینے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے۔ وہ سب خود کو تسلیاں دے رہے تھے، آخر وہ کب تک چھپے گا؟ دن کی روشنی میں تو ضرور دکھائی دے گا۔ آخر امامس کی تاریکی چھٹ گئی، صبح کا اجالا پھیل گیا۔ بے شمار علاقار دور دور تک دوڑ لگا رہے تھے، کہاں ہے فرہاد؟ پورے سرار علوم کے ذریعے میرا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ سب حیران تھے، خیال خوانی کی لہروں کو میرا دماغ نہیں مل رہا تھا۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال چیخ رہا تھا، وہ کہاں گم ہو گیا ہے؟